سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کا بڑا عظیم الشان فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کی محفلوں کے اندر خوشبو آئے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی محفلوں کے اندر ایک تو خوشبو جو ہم لگاتے ہیں نا یہ ہوتی ہے، ایک روحانیت کی خوشبو ہوتی ہے، اور فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری محفلوں کے اندر روحانیت کی خوشبو آئے تو فرمایا فاروق اعظم کا ذکر کیا کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرو، تمہاری محفلوں کے اندر روحانیت کی خوشبو آئے۔ یہ ہیں جناب حضور کے غلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی قیامت تک لوگ ترستے ہیں، جو ایک بار مدینہ شریف میں جاتا ہے اس کا دل کرتا ہے بار بار جاؤ، جو نہیں گیا وہ تو نہیں گیا نا، وہ اتنا بےتاب نہیں ہوتا، جو ایک مرتبہ جا کے واپس آتا ہے نا وہ بڑا بےتاب ہو جاتا ہے، وہ بار بار کہتا ہے میں مدینہ شریف میں جاؤں، بار بار جاؤں، بار بار جاؤں۔ جی یہ تو عاشق کو ہی پتہ ہوتا ہے، جب مدینہ شریف میں بندہ حاضری دیکھ کے جب آخری سلام کر کے حضور کی بارگاہ سے واپس پلٹتا ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ جی کب جا کے باری آتی ہے، کہاں جا کے باری آتی ہے، ویزے لگتے ہیں کسی کا عمرہ، پھر جا کے بندہ جاتا ہے پیسے لگا کے، جی 8-10 دن 15 دن رہ کے پھر پورا سال 2 سال 4 سال تڑپتا رہتا ہے، جی حضور کے در انور کی حاضری کے لیے، جھلک دیکھنے کے لیے۔ قربان جاؤں حضور کے غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر 1450 سال ہونے والے ہیں، حضور کے پہلو کے اندر لیٹے ہوئے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ جی یہ محرم ہے تو ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو مقام ہم نے، آپ کا ادب و احترام ہم نے اہل بیت کی اگر عزت سیکھی ہے نا تو ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ اہل بیت کی عزت کیسے کی جاتی ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے اور اہل بیت کے ساتھ وفا کیسے کی جاتی ہے، یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے، ہم نے کسی اور سے تھوڑی سیکھنا تھا۔ جی آج صحابہ کے بارے میں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ممبروں پر جی آج جو دن چل رہے ہیں، پہلے تو منع کرتے تھے نا کہ کسی مجلس میں نہیں جانا چاہیے، فلاں جگہ پر نہیں جانا چاہیے، فلاں، اب تو موبائل ہیں، جی اب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، موبائلوں میں دیکھ دیکھ کے لوگ سوال کرتے ہیں، جناب یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، جی نفسی نفسی کا دور ہے، میری میری ہو رہی ہے، اس میں ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ قربان جائیں اہل سنت و جماعت، مبارک ہو تمہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی صحابی کا گستاخ نہیں بنایا، ہم حضور کو چاند سمجھتے ہیں اور صحابہ کو سارے ستارے سمجھتے ہیں۔ ہمارے استاد گرامی نے ہمیں ایک بات سکھائی تھی جو میں آپ کو وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ ہی تھے، ان کے بڑے معاملات آپس کے معاملات تھے، مولا کائنات کے معاملات، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات، جی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے معاملات، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کے معاملات تھے۔ جی ہمارا تو جہاں انہوں نے پیشاب مبارک فرمایا یہ ساری امت تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، جی جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے یہ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کوئی بھی، تو بات کرتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے تو نہیں ہے نا۔ جی تو میرے استادوں نے ایک ارشاد فرمایا تھا کل قیامت کے دن نا، فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم سے، یعنی ہمارے بارے میں، ہم سے صحابہ کے آپس کے معاملات میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، بات ہی ختم ہو گئی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے آپس میں کیا معاملات تھا، ہم سے پوچھا جائے گا؟ بولنے نا، اپنے اعمال تو بندہ دے نہیں سکتا، صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، اور میں ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم نے تو اپنا حساب دینا ہے، تم بس صرف مانو۔ جی اگر جانو گے، جاننے کی کوشش کرو گے، اگر کہو گے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، پھر کہاں سے صرف اہل سنت و جماعت جو نام ہے نا، عقیدہ ہے، وہ ہمارا صرف ماننے کا نام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے شانیں اتنی عطا فرمائی، اس کی کوئی شان، سورج اوپر جناب چمک رہا ہو، 14ویں کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو رہا، جی اور یہاں سے کوئی تھوک پھینکے چاند کی طرف، چاند میلا ہو جائے گا یا چاند پہ تھوکا جا سکتا ہے؟ وہ پلٹ کر تھوک اس کے منہ پہ ہی آ کے گرے گی،
ہیں جی، وہ تھوک اس کے منہ پہ آ کے گرے گی، لیکن قربان جاؤں چاند کی کرنوں کو تو میلا نہیں نہ کیا جا سکتا، ہیں جی۔ وہ سیدنا فاروق اعظم، مسجد نبوی ہے اور حضور کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، کہیں سبحان اللہ۔ جبریل امین ہر کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں جی، اور جس کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا۔ حضرت جبریل امین آئے نا تو حضور نے فرمایا جبریل امین کھڑا ہو جا، محفل لگی ہوئی ہے جناب، مسجد نبوی ہے، فری جو ہے وہ خطیب کہاں سے آیا ہے؟ سدرۃ المنتہا سے، خطیب سدرۃ المنتہا سے جبریل امین وہ آیا ہے، اور صدارت کس کی ہے؟ امام الانبیاء کی، جن کے لیے دونوں جہان بنے، صدارت ان کی ہے۔ سننے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ حضور نے فرمایا جبریل آئے ہو تو ذرا کھڑے ہو جاؤ، آج میرے عمر کی شان تو بیان کرو، ہیں جی۔ ہم ایسے تھوڑی، آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو ہم ادھر ادھر دائیں بائیں کی باتیں سناتے نہیں ہیں آپ کو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیدھا درے حبیب تک پہنچ جائیں، بس صحابہ کرام کو گستاخی نہ ہو۔ جتنے صحابہ ہیں سارے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، جو حضور نے جس کو جو شان عطا فرمائی ہے اس کی وہی شان ہے، ہیں جی۔ ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ہم کسی کے بارے میں کیسا سوچ سکتے ہیں؟ فرمایا جبریل آج میرے عمر کی شان بیان کرو، تو جبریل امین کھڑے ہو گئے، کس کی شان بیان کرنے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے۔ عرض کی تھی حضور حضرت عمر کو جو اللہ تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائی ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، جتنیاں شانہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر نو دیتیاں نا، یا رسول اللہ یہ جو آپ کی محفل ہے نا، یہ گھنٹے 2 گھنٹے کی ہے، 3 گھنٹے کی ہے، اس میں حضرت عمر کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ جبریل امین دی طاقت پتہ کی وے؟ 7 زمینیں 1 سیکنڈ سے پہلے چوک کے رشتے لے جائے، یہ حضرت جبریل امین دی طاقت ہے، ہیں جی۔ ایک پار مشرق تے دوسرا پار مغرب کے اندر ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کھوئے چپائیاں نے سٹ دیتا سی، فرمایا جا، رسی کٹی ہوئے تھے کنی دیر لگ دیتے، جبریل امین ایتھے بھی آ گئے، ہیں جی۔ جناب اتنی سپیڈ کے مالک میں گندہ جاواں تے گل لمبی ہو جانی، اتنے مالکوں ہیں جی منٹ سے پہلے بتا دیں سارا کچھ، الٹ پلٹ کر رکھ دیتے۔ حضرت عمر دی شان ہے، عرض کی حضور ہے 2-3 گھنٹے جبریل آستے تھوڑے نے، فرمایا جبریل کنا چاہیے تینوں؟ عرض کی فرمایا 1 دن چاہیے، پورا دن؟ عرض کی حضور نہیں 1 دن نہیں چاہیے، فرمایا کتنا چاہیے؟ 2 دن 3 دن؟ عرض کی حضور ہے تو بالکل ہی تھوڑا جائے، فرمایا کتنے سال؟ سال چاہیے؟ کہا نہیں اس سے بھی زیادہ، فرمایا 2 سال 3 سال؟ فرمایا 100 سال چاہیے؟ عرض کی حضور 100 سال بھی کم ہے، کتنی؟ حضور پھر فرمایا کتنی ہے تم ہی بتا دو، 200 سال 300 سال؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین دی زبان ہوئے کہ عمر نو اللہ تعالیٰ شانہ اتنی دیتیاں جتنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم دے اندر رہے۔ کتنے سال رہے جی نوح علیہ السلام؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ عرض کی تھی حضور 950 سال چاہیے جبریل امین نو حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہوئے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال شان بیان کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے عمر کو وہ شانیں دی ہیں جو بیان کی جا سکتی رہی، جنہاں دی شاناں ہی نہیں ہون تو انہوں تے دوسرے محلے بھی کوئی نہیں جاندا نا، ہیں جی ہے نا، دوسرے پاسے بھی کوئی نہیں نہ جاندا۔ اپنے رشتہ داروں کے اندر جناب فاروق اعظم نے ٹک کے لین سیدھا کر کے رکھ دیتا سی نا، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتے یہ بات سنی نا صحابہ کرام تے حضرت عمر بھی بیٹھے سی تے حضرت عمر خوش ہو گئے، ہیں جی۔ حضور کے سامنے عمر کی تعریف بیان کی جا رہی، عمر کی شان بیان کی جا رہی، ہیں جی۔ تو جب یہ حضرت عمر خوش ہوئے نا تو نال ہی حضرت جبریل امین نے کیا عرض کی تھی حضور اے تے عمر دی یہ شان ہے نا، 950 سال عمر دی ہے شان ہے۔ عرض کی تھی حضور جڑا توڑا غلام صدیق اکبر ہے نا، اے تو عمر دی میں 950 سال شان بیان کی تھی، حضور ہے تو 950 سال شان ایک پاس ہے، عمر دی صدیق اکبر دی تو ایک نیکی صرف ایک پاس ہے، ہاں جی۔ وہ نیکی تھی کیا پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، پھر تم دس دینا، وہ نیکی ایسی کہ کلیاں ہو کے حضور دا زیارت کی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع حضرت عمر کے بارے میں، لیکن جی علامہ زابی فرماتے ہیں کہ جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تھے نا
اننا قد مبارک سے آپ دا حضرت عمر رضی اللہ، آپ جس طرح چلتے تھے، جس جویں چلتے سی تے انج لگتا سی کسی سواری تے بہ کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا قد ہوگا، 36 انچ جناب آپ دی چھاتی سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جتنی ہماری ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا اتنا حضرت عمر دا انگوٹھا سی، تو پھر شیطان کیوں نہ ڈرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہاتھ اٹھائے، 39 مسلمان ہو گئے سی، تے عرض کی تھی مسلمانوں کو ہمیں تو دین اسلام جناب ستے ستے ہماری کلمہ پڑھ لیا، ہم نے ساری مراد ساری سہولتیں مل گئی ہیں سانوں جناب، اس کے باوجود بھی اسی کدے شکر ادا نہیں کیتا کہ جناب پھر بھی کہنے جناب اسلام دے چلنا تو بڑی مشکل دی گل ہے، وہ جناب کی کریے جناب، ہاں جی باتیں بڑی ہیں بارکیف۔ آقا کریم علیہ مسلمانوں میں ستایا جاتا سی تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا یا اللہ یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ عمر بن حشام ابو جہل کو کہا جاتا ہے، عمر بن حشام ابو جہل جہالت کا باپ، ابو جہل اندر نام ابو الحکم سی، تے ایندی کرسی بیت اللہ دے نال کرسی لگدی سی، تے اے کہہ دیندا سی اے فیصلہ بڑا بڑا چودھری گورنر سی، پٹواری سی اپنے دور دا سارے، اور اس کی جتنی فصیح زبان اس کی تھی کسی کی بھی نہیں تھی، زبانہ نو نہیں ویکھیا جاندا، ہاں جی، اور یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ جناب اندر کولے کنا علم ہے تے کنا پڑھیا ہوا ہے، ہاں جی، کوئی پڑھ کے بھی شیطان بن جاتا ہے، ابو الحکم ہاں جی حکمت دا باپ وہ ابو جہل بن جاتا ہے، تے اج تو جو کتاباں پڑھ کے تو جناب بندہ اتنے چل جاوے تے بندہ حضور کی عزت کا خیال ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ان دی کرسی لگدی سی بیت اللہ شریف دے نال لگدی سی، تو لوگ کہ فیصلے کرتے سی، کہندا صحیح ہے فیصلہ تے لوگ صحیح کہہ دے سی، غلط کہندا سی تے غلط ہو جاتا سی۔ حضور نے دعا کیتی نا، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا 100 اونٹ انعام سی کہ جڑا حضور نو معاذ اللہ شہید کرے گا انہوں 100 اونٹ دیتے جان گے، تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جوان سی اس وقت دے بھی، ہاں جی، تے جدو حضور نے دعا کیتی نا، میں تے تسی دعا جڑی کرنے نا اسی 7 آسماناں دے اُتے ایک مقام ہے اجابت۔ کیا مقام ہے جی؟ جتھے دعا قبول ہوندی، مقام اجابت پہ دعا جا کے قبول ہوتی۔ ہم دعا کرتے ہیں مقام اجابت 7 آسمان کراس کرتے مقام اجابت جلے پہنچی نا دعا جا اتنے پھر چیکنگ ہوندی۔ پچھلے جو 40 دن ہوتے ہیں نا وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، انہیں 40 دنوں کوئی سود دا کاروبار تو نہیں کیتا، انہیں 40 دنوں دے وچ جڑا ہے نا زنا تو نہیں کیتا، انہیں 40 دنوں اسی جناب کہنے ہیں جناب ایسی انج کریے تو ساری دعاواں قبول ہو جان، ہاں جی وہاں پہنچتا ہے، اور پھر 40 دنوں دا پچھلے 40 دن اکاؤنٹ ہوتے ہیں، انہیں کسی حرام تو نہیں کھادا 40 دنوں دے وچ، انہیں کسی نال زیادتی تو نہیں کیتی، انہیں کسی دا حق تو نہیں کھادا، انہیں جھوٹ تو نہیں بولیا، انہیں والدین دی نافرمانی تو نہیں کیتی، لو جی سارے پاسے کلیئر تے دعا قبول ہو جاندی، اگر نہ ہو تو دعا پھر واپس لوٹ جاندی، پلٹ جاندی۔ اعلیٰ حضرت ہاں جی دعا جڑی نا واپس پلٹ آندی، جڑا حرام کھاندا ہے اور جھوٹیاں قسماں کھاندا ہے جناب مال کھاندا ہے ان دی دعا قبول اس واسطے کیونکہ اللہ دے ولی کیوں دعا کرانے، ہاں جی تسی جانتے ہو اللہ تعالیٰ دے ولیاں کو لے جا کے دعا کران تے دعا قبول ہو جاندی، دوسرے دے مٹھائی دا ڈبہ لے کے پہنچو جی تسی دعا کیتی سی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم اپنے رزق کی طرف نہیں، جتوں آندا کھادی جاؤ، باقی بعد ویکھی جائے کہ جڑا ہوئے گا بعد کہندے جی دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ ہم تو جناب بڑی بڑی دعا کرتے ہیں، ساری رات بھی دعا کی تھی، دعا قبول نہیں ہوئی، ہیں جی تو میرے آقا جن دے واسطے ہاتھ اٹھا دیں، بولو تو صحیح سبحان اللہ، ہیں جی حضور نے ہاتھ اٹھائے نا دعا کے لیے، ہیں جی تو دوسرے دن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندن جب حضور دعا کر دیتے وہ دعا جڑی ہے نا 7 آسمانوں تو جا کے مقام اجابت پہ جاتی ہے۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں ہے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جب حضور دعا کر دینا تو حضور دی دعا نو اجابت دے مقام تک جانے کی ضرورت نہیں پیندی، جب حضور دعا کرتے ہیں تو وہ مقام اجابت حضور کے پاس آ جاتا ہے، ہاں جی وہ حضور اعلیٰ حضرت لکھتے فرمایا اجابت کا صحرا کہندے نا جڑے شادیاں دے بنی دا ہے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جلے حضور دعا کر دینا تو پھر دعا مقام اجابت پر نہیں جاتی، مقام اجابت خود آ کے حضور دے قدمیں حاضر ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے حضور آپ نے دعا مانگی، آپ کی دعا کو اوپر جاننے کی ضرورت نہیں ہے،
جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن تلوار چکی تے جا رہے ہیں، فرمایا آج میں تو کام ہی تمام کر دیاں گا. اے کیڑی گل ہوئی، روز نویں نویں گل جڑے نا روز نواں نواں اسلام تے اسی ختم کر دیاں گا. تو جدو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چل رہے تے اینج جا رہے جویں سواری تے بہ کے جا رہے ہون، تے اتنا لمبا قد تے آپ دی طاقت جوان، تے جلے جا رہے ہیں تے ایک صحابی تے مچھاں نوں آپ تاؤ دے کے رکھ دے سی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وڈیاں وڈیاں مچھاں رکھیاں تے مچھاں نوں وٹ دے کے رکھ دے سی. تے جب جا رہے سی نا تے ایک صحابی نے ویکھیا نا تے ہس پے، صحابی ویکھ کے مسکرائے عمر کو، تے عمر دے اگے جرت نہیں سی کسی دی بھی کوئی اونچی آواز نال بھی بول جاندا. ہاں جی اسلام کو اگر عزت ملی ہے تو عمر دے ذریعے ملی ہے نا، یوں یوں کرنے سے اسلام نہیں ہوتا. وہ جناب ہمیں پسند ہے جناب بیت اللہ کشمیر لٹ رہا ہوئے ایتھے بیٹھ کے جی ہم کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتیں آئی ہیں نا، کچھ قریش کی عورتیں حضور سے باتیں کر رہی تھی، تو عورتوں دی آواز اچھی ہوندی ہے، تو حضور دے سامنے بیٹھ کے اچھی اچھی آواز میں گلاں کر رہی سی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے فاروق اعظم آئے نا تو یکدم ساری خاموش ہو کے بیٹھ گئی، حضور کے سامنے باتیں کر رہی تھی. تو جب خاموش ہوئی نا تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی حضور اے کی ہویا، ساری چپ کر گئے. فرمایا میرے تو عمر تو شیطان بھی ڈردا ہے. ہاں جی حضور بیٹھے ہوں تو سامنے عورتیں بیٹھی ہوں تے ان حضور نو ویکھ کے عورتیں نہ چپ کرن. ہاں جی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں اور چپ کر لیں. ہاں جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نا باہر تے ایک عورت نا اونٹ تے بیٹھ کے سفر کر کے جا رہی سی. تو فاروق اعظم نے انج پاڑ کے نا آپ دا جڑی لگام ہوندی نا اونٹ کی وہ پکڑ لی. جب اس نے حضرت فاروق اعظم نے پکڑی نا کہ عورت بول پئی، انہیں کیا عمر دا انتقال ہو گیا ہے، عمر دنیا تو چلا گیا ہے؟ انہیں کیا نہیں عمر تو نہیں گیا. تینوں کیویں پتہ ہے؟ انہیں کیا عمر دی حکومت اج تک میرے بنے ویکھے کسی نے نہیں، تو مہار پکڑ انہیں ویکھیا نہیں سی کہ عمر ہے. انہیں کیا آج تک میرے بنے ویکھے کسی نہیں سی، تو میری اونٹ دی مہار پھڑ لی تو لگتا ہے عمر چلا گیا. فرمایا عمر چلا نہیں گیا، عمر میں ہی ہوں. ہاں جی عمر کے ہوتے ہوئے کوئی بات اس طرح کر دے، باتیں گلاں کر دیں اسلامی ریاست مدینہ کی اور بکواس کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ہم تو ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا فرمائی. ہاں جی عورتیں چپ کر گئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ کر بھی چپ کر دیں. لیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پہ نا، انہوں نے کیا جی تو اسی مسکرائے، تو خیر تے ہے؟ فرمایا تو بڑا وٹ دے کے جا رہے ہیں مچھا نو، میں تو اس گلوں ہس رہا کہ تیرے وٹ لین والے نے، اے تیرے وٹ جڑے نے نا یہ لین والے نے. غصے سے بھرے گا نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں کیویں پتہ ہے؟ ہاں جی یہ کیا تم نے بات کر دی؟ فرمایا میں راتی حضور کلے ویکھیا سی جلے حضور نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے سی نا تو حضور نے یا عمر بن خطاب منگیا سی یا عمر بن حشام منگیا سی. اس مردود دے حق تے دعا قبول ہونی نہیں. ان دی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ مشکریاں کرتا ہے اور سارا کچھ اسلام کے خلاف کرتا ہے، جو ابو جہل ہے ہر وقت. کیونکہ ابو جہل نے ویکھیا سی نا، حضرت عمر نے تو ویکھیا نہیں سی نا، لے کرشمہ. ہاں جی ابو جہل نے تو ویکھیا سی کہ گو بھی کلمہ پڑھ دی تے پتھر بھی کلمہ پڑھ دین تے چن بھی دو ٹوٹے کی دکھ ہوتا ہے تے سارا کچھ ویکھیا سی تے نہیں سی مانگدا نا، بیت اللہ سامنے ویکھدا سی. ویکھ لینا کمال نہیں ہے. ابو جہل روز جو ہے وہ حضور کو دیکھتا تھا. ہاں جی اور دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، جندے تے سیاں دی نگاہ پہ آ جاوے نا بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے. ہاں جی ہر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے جناب. ابو لہب نہیں ویندا سی حضور نو، ہاں جی سارا ابو جہل بھی ویندا سی، ابو لہب بھی دیکھتا تھا حضور کو، سارے دیکھتے تھے، لیکن نگاہ جس پر پڑی وہ عمر بن خطاب ہی تھا. آج کی تھی یا اللہ میں تے، اور اللہ حضور نے اینج نہیں کیا. حضور اگر کہہ بھی دیں یا اللہ عمر بن حشام دے دے تو اللہ تعالیٰ نہیں سی دینا. اگر اللہ تعالیٰ حضور فرمان دے یا اللہ عمر بن خطاب دے دے تو نہیں دینا سی. ہاں جی تو اگر حضور اے دعا کر دیں یا اللہ دونوں اسلام بنے لے آتے نہیں آنے سی. حضور نے اللہ تعالیٰ چھاڑ دیتا. فرمایا محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کل لوگ اے نہ آکھن دین اسلام واسطے سارے حضور سارے دعا کر کے لیندے رہے. فرمایا محبوب اور یہ بھی نہ کہیں کہ حضور نے منگ کے انہوں جناب دونوں منگیا سی اسلام واسطے. فرمایا کل اگر کوئی گل بھی کرے گا تو یہی کرے گا نا میرے رب نے میں تو چھاڑ دیتا سی دونوں چو یا اللہ جڑا دینا دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر عمر بن خطاب ہی دیتا سی. ہاں جی یہ ہماری یہ مراد مصطفیٰ ہیں. اگر سارے حضور دے مرید نے تو حضرت فاروق اعظم حضور دی مراد نے. ہاں جی اگر مراد ہیں تو یہ صرف حضور کی نہیں ہے. میرے رب نے بھی تو فیصلہ حضرت عمر دے بارے کیتا نا. ہاں جی ابو جہل دے بارے تو نہیں نہ کیتا، عمر دے بارے. یار میں راتی حضور دی دعا سن رہا سی. وہ صحابی کہنے لگے میں راتی سن رہا سی تے دعا مینوں پتہ ہے ابو جہل دے حق وچ قبول نہیں ہونی، وہ تے مردود ہے، لیکن مینوں پتہ ہے جا قتل کرن رہے سی حضور کو. ہاں جی تلوار لٹکائی ہوئی. اچھا جا رہے ہیں تو صحابہ مسکرا رہے ہیں. اگے ویکھیا نا تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے حضور دا دفاع واسطے کھلوتے ہوئے تے ویکھیا نا عمر آ رہا ہے. ہاں جی عمر کا
دبدبہ روب بھی اتنا بڑا تھا. راضی کہتی حضور عمر آ رہا ہے. فرمایا آنے دو. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا نا تے صحابہ کی کیا عمر تلوار بھی لے کے آ رہا ہے. فرمایا کوئی گل نہیں, عمر نو آن دیو, اگر عمر اچھی نیت نال آ رہا ہے تو ویلکم کریں گے, اگر نہیں آ رہا تو پھر اسد اللہ اسد الرسول مینوں بھی حضور نے لقب دیتا ہے, میں بھی اللہ تے اللہ دے رسول دا شیر ہاں. پھر ویکھی جائے گی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے نا کہ حضور ممبر شریف تے بیٹھے ہوئے تو حضور کھڑے ہو گئے. ہاں جی کھڑے ہو گئے, اور فاروق اعظم دی چھاتی آپ سامنے جب آئے نا تو حضور نے ایسے حضرت عمر کے ہاتھ میں, ساڈا اشارہ حضور جیسا نہیں ہے, ایک بات کر رہا ہوں, ہاں جی ایسے ہاتھ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں رکھا نا تو حضور نے فرمایا عمر وقت نہیں ہے تو اسلام قبول کرنا ہے. عرض کی حضور وقت آ گیا ہے, ہاں جی کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بنا لو. وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی جدو ایمان لے کے آئے پوڈیاں تے گلاں بھی کوئی نہیں سندا, بک بک کر دیو حضرت عمر دے بارے. فرمایا وہ عمر, ہاں جی بات کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, غدیر خون کی بات کرتے ہیں. ہاں جی میں کہتا ہوں جناب جتنی صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں اور مقام دیا ہے اتنا تو کسی کو دیا ہی نہیں ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے کے آئے نا تو اسلام دی جان اندر جان آ گئی. ہاں جی اسلام کی جان کے اندر قیامت والے دن تمہیں کسی نے نہیں ملنا. تو قیامت کا جب مجمع ہوئے گا نا اتنا بڑا مجمع, تو اس مجمع میں ایک ہی صدا آئے گی, عمر کدھر ہے, آئینہ عمر, آئینہ عمر, آئینہ عمر, عمر کتھے, عمر کتھے. تو جب عمر آن گے نا تو اللہ تعالیٰ خود استقبال کرے گا, سہلن مرحبا یا عمر, عمر آ جائے گا. تو اتنی دیر میں اسلام بھی آ جائے گا. تو اسلام آ کے عرض کرے گا مالک میں اسلام ہاں. ہاں جی لبدا کسی نے اسلامی تو اسلام دے نال سب کو عزتیں اسلام کی وجہ سے ملی ہیں, لیکن اسلام کو جس کی وجہ سے عزت ملی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اسلام قیامت والے دن آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جا کے کھڑا ہو جائے گا. تو عمر بھی آ جائیں گے, تو اسلام آ کے عمر نو مسافہ کرے گا, ہاتھ ملائے گا. جان آئی وہ فاروق اعظم کیتا کی حضرت عمر نے کہ جناب اسی ہن کلمہ قبول کر لیا ہے, حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو کوئی گل نہیں. ہاں جی آج تے اتلا سپیکر تھوڑی دیر سے چلا دیو تو جناب حکومت کو ویکھنا چاہتا نا, رکنا پہنتا نا. جناب میلاد کروانا ہو تو حکومت سے لکھوانا پڑتا ہے. جناب 14 اگست کل بڑی باتیں ہیں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. جو اسلامی مالک لا الہ الا اللہ دی بنیاد پہ بنیا, کیا اس وقت کیا کلمہ تھا مسلمانوں کی زبان پر, پاکستان کا مطلب کیا, ہاں جی وہ تو میں گل یاد ہی نہیں رہی. اسلام پاکستان کل 14 اگست ہے. ہمارے کتنی لوگوں کی قربانی ہوئی جناب, 20 لاکھ جو ہمارے لوگ شہید ہوئے اس کی بنیادوں پر پاکستان بنا. تو اتنے لا الہ الا اللہ تسی پڑھ سکتے جناب, اتنے تسی بلند آواز نال جناب بات تسی ریلی نہیں کر سکتے جنہیں تک حکومت اجازت نہ دے. جناب تسی اینج نہیں کر سکتے, فلاں نہیں کر سکتے, اینج نہیں کر سکتے. یہ تو قیامت والے دن پتہ لگ رہا ہے نا. ہاں جی قیامت والے دن یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. آخر کنے دن تک یزید نہیں رہا تو تسی رہنا ہے, بولو تو صحیح یار. ہاں جی ایڈا وڈا یزید بڑے بڑے حکمران ہے, وہ رہ کے تسی رہنا ہے. ہاں جی کوئی گل نہیں, کر لو کچھ جو بھی کرنا ہے. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کے آئے نا تو عرض کی تھی حضور حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. ہاں جی اسی ہوں لک کے نہیں پڑھنا, اسی لک کے اذانہ نہیں دینا, جا کے اعلان کر دیو عمر اسلام لے کے آیا ہے, کسی کی ضرورت ہے آؤ. ایتھے کہندے نے جناب میں اگر حضور دا میلاد منا لیا تو لوکی مینوں کی کہن گے. ہاں جی میں حضور دا جھنڈا چک لیا تو لوگی مینوں کی کہن گے. حاجی صاحب نے جناب جھنڈا چک لیا, حاجی صاحب نے نعرہ لا دیتا لبیک یا رسول اللہ دا, اور جناب ایم پی اے صاحب نے نعرہ لا دیتا, اور جناب وزیر اعظم صاحب نے جناب یہ حضور کی نعت پڑھ لی. اور جب عمر اسلام لے کے آیا نا فرمایا اوے آج جا کے دس دیو, اعلان کر دو آج اسلام چھپ کر نہیں, ہمارا جہاں دل کرے گا ہم وہی نماز پڑھیں گے, ہمارا جہاں دل کرے گا ہم حضور کی میلاد کی محفل وہی سجائیں گے, اور جتنے ہمارا دل کرے گا. ہاں جی اسلام کو طاقت ہے تو عمر دی وجہ تو آئی طاقت. ہاں جی 10 سال اج بھی وہ کہندے جناب, اج بھی 1400 سال گزر گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج بھی جناب شیطان بھی سارے کام دین تے جناب انگریز بھی سارے ڈرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ریاست مدینہ ہے جی تا نہیں نا,
فاروق اعظم رضی اللہ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو خط لکھا، فرمایا اے میں تمہیں گل نہیں کر رہا، یہ عمر کا حکم ہے، یا اسلام پڑھو کلمہ پڑھ لو تو یا پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ ہاں جی تے کوئی یہ بادشاہوں کے لیے یہ تھا، تے کوئی غریب بندہ آندا سی نا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زمین تے لیٹے ہوندے سی۔ ہاں جی حضرت عمر زمین پر بیٹھے ہوتے تھے، فرمایا تھا تو تے میری آنکھاں دا تارا ہے گئے۔ ہاں جی کسی غریب کے لیے یہ عمر تھے، اور کوئی بڑے سے بڑا آتا تھا تو اس کے لیے سخت تھے، فرمایا تمہیں اسلام کے مزاج کا نہیں پتا اسلام کیا ہے۔ ہاں جی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ ہاں جی یہاں تو میں جڑ 950 سال جبریل امین شانہ نہیں بیان کر سکتے تھے، میں جب بندہ کتوں تھوڑے جے ٹائم بیان ہو سکتی عمر دی شان۔ لو جی آخری گل نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ما من مولود الا فی سرۃ الا وفی سرۃ من تربتہ التی خلق منها حتى يدفن فیہا۔ جتوں انسان دی مٹی چوک کے پیدا کیتا جائے نا انسان کو، جس جگہ کی مٹی اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا انہیں دفن بھی اوتھے ہی ہونا ہے، انہیں دفن بھی جتوں انسان دی مٹی چکی گئی ہوئے نا تخلیق کیتی گئی ہوئے تو ادھر ہی انسان کو دفن ہونا ہے۔ تو یہاں حضور نے بات کیا کی، فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کی مٹی ایک ہی جگہ سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، ان میں سے فرمایا 2 نبی ہیں 2 صحابی ہیں۔ یہ حضرت آپ کو صحابہ کی شان جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں ان کے بارے میں حضور کا فرمان سنانے لگا ہوں۔ فرمایا 4 ایسے لوگ ہیں جن کی مٹی ایک ہی جگہ سے اٹھا کر تخلیق کی گئی۔ ہاں جی وہ 2 نبی ہیں اور 2 جو ہیں وہ امتی ہیں اور 2 صحابی ہیں۔ پہلا نبی کون ہے؟ فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب چوتھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میرا رب نے پوری کائنات کی مٹی کو دیکھا، جو مٹی سب سے افضل تھی وہ اٹھائی اور ہمارے 4 کا وجود بنا دیا، اور فرمایا ہم ادھر ہی دفن ہیں۔ فرمایا کل قیامت والے دن کٹھے اٹھ کے حشر کے میدان میں آئیں گے۔ ہاں جی یہ ہیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مٹی بھی حضور کے خمیر سے لی گئی ہے، تسی ان دے بارے گلاں کر دے ہو۔ ہاں جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آج ممبروں میں دسو جناب جو بات میں آپ کو سمجھا۔ ہاں جی ممبروں پہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور آیا گلاں بڑیاں۔ ہاں جی حضرت عمر دا دور آیا تے ویکھیا باہر جلے گئے تے درہ بھی ہاتھ پھڑیا آیا تے ویکھیا کہ زمین پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ ہاں جی کیوں ایسی اس عورت ہے جناب کہ وہ ڈول گیا زمین تے؟ سنی ہوئی نا گل اور بولو تے صحیح۔ آج ممبروں پر جناب جو ہے وہ بک بک ہوتی ہے کہ جناب سیدہ حق لینے کے لیے گئی تھی حق نہیں دیا، اور سنتے ہو نا یہ باتیں؟ ہاں جی کالوں کے ممبروں پر ہوتی ہیں یہ باتیں، کہتے ہیں جناب سیدہ حق لینے کے لیے گئی حق نہیں ملا۔ جب آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے گیا نا تو وہ عورت کو پوچھا کہا مائی رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی حضور غریب ہاں تے جناب اے جڑا کیوں سی تھلے ڈلیا تے پیسے نہیں ہے تے مالک بھی مینوں مارن گے تے زمین نے جذب کر لیا۔ آپ نے زمین پر درہ مارا اور فرمایا عمر دے ہوندیا اوے عمر کے ہوتے ہوئے کوئی ایک تے حکمران بخاؤ ہے اس دنیا دے وچ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہو اور کسی سے بات کرے اور کوئی زمین نال بھی گلاں کر سکتا ہے تو رسول اللہ دا غلام کر سکتا ہے، اعلیٰ حضرت دا غلام کر سکتا ہے کوئی اس طرح بات کر وہ میرے ریاست مدینہ دا حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا مائی میرے ہوندے زمین کو کہنے لگے اور میرے ہوتے ہوئے کسی کا تو حق غصب کر جائے درہ مارا، زمین نے تیل کڈیا کہ نہ کڈیا؟ اور بولو نا زمین نے کڈیا کہ نہ کڈیا؟ دسو جیڑا عمر اوے حق زمین نو نہیں کھان دیندا او شہزادی دا حق کیویں کھان دیندا دوسرا نو؟ ہاں جی او دسو تے صحیح تہاڈی عقلاں تے پردے پے گئے تسی گل کر دیو۔ ہاں جی جو حضرت عمر زمین کو حق نہ کھانے دیں کسی کا، ہاں جی زمین کو حق کسی کا نہ کھانے دے، وہ سیدہ کا حق کسی کو کھانے دیتے؟ ہاں جی یہ ہیں جناب سیدنا، بس ایک ہی بات ہے کرو مدح اہلِ دو ولر سا بریلی دا تاجدار دس کے چلا گیا ہے۔ فرمایا انج نہیں ہوندیاں ریاست مدینہ دی صرف گلاں کرنیاں اور ہوتی ہیں، ان کا نام لینا اور ان کا بندہ بننا اور ہوتا ہے۔ ریاست مدینہ کہتے کس کو ہے؟ حضرت عمر۔ فرمایا کل قیامت تک حضور نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا حضرت عمر کے بارے میں، فرمایا عمر باپ مردا ہے نا تے اولاد روندی ہے، باپ مرتا ہے تے اولاد روندی تے اولاد مردی تے باپ روندا ہے۔ فرمایا میرا عمر جدو تو دنیا تو جائے گا نا قیامت تک میرا اسلام تینوں روندا رہے گا۔
ہاں جی قیامت تک جو اسلام کے اندر روح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا قیامت تک اگر روندا رہے گا کسے نو اور تونوں تے اپنے بھی نہیں روندے جڑے صدر ہو جان اور تونوں تے غسل بھی اپنے نہیں دیندے لیکن قیامت تک جس کو اسلام روتا رہے اون دے بارے گلاں کردے رہے نہیں نہیں انج نہیں ہونا کرو مدح اہل دو ول رضا پڑھے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں